بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ اذن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن مطہرہ۔ عملی زندگی کا کوئی گوشہ ہو، کوئی حقیر سے حقیر کام ہو، کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ہو، ہر جگہ پہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ سامنے رہنمائی کے لیے میسر ہوتا ہے۔ لاکھوں درود و سلام نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ نے ہدایت کے کسی ذرے کو، تربیت کے کسی پارٹیکل کو آپ نے نظر انداز نہیں فرمایا۔ امام احمد، ابو داؤد، امام بخاری الادب میں حضرت عبداللہ بن بشر المازنی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم کے دروازے کے پاس آتے تو دیوار کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، دروازے کے بالکل سامنے کھڑے نہ ہوتے بلکہ اس کے دائیں یا بائیں کھڑے ہوتے، فرماتے السلام علیکم، اگر اجازت ملتی تو اندر تشریف لے جاتے ورنہ واپس آ جاتے۔ اس دور میں دروازوں پر پردوں کا رواج نہیں ہوتا تھا۔ امام احمد، امام ابو داؤد حضرت زید بن جراش رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ بنو عامر کا ایک شخص حاضر خدمت ہوا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حجرہ مقدسہ میں تشریف فرما تھے۔ اس نے کہا کیا میں اندر گھس سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم سے فرمایا اس کے پاس جاؤ اور اس سے اذن طلب کرنے کا طریقہ سمجھاؤ۔ اسے کہو کہ وہ یوں کہے السلام علیکم، کیا میں اندر داخل ہو سکتا ہوں؟ اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سماعت کر لیا۔ اس نے عرض کیا السلام علیکم، کیا میں اندر داخل ہو سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذن دے دیا اور وہ اندر آ گیا۔ امام ترمذی اور امام ابن جامع نے امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں میں اس قرض کے سلسلے میں بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوا جو میرے والد گرامی پر تھا۔ میں نے دروازے پر دستک دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون؟ میں نے کہا میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے میں گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند فرمایا۔ امام ترمذی اور امام نسائی نے حضرت قلیدہ بن حنبل رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ صفوان بن امیہ نے انہیں فتح مکہ کے روز دودھ کھجور کی بوند اور چھوٹے کھیرے دے کر بھیجا۔ اس وقت رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے
بلائی علاقے میں تشریف فرما تھے۔ میں داخل ہو گیا مگر میں نے اذن طلب نہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس جاؤ، السلام علیکم کہو اور کہو کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ امام بخاری نے الادب میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک اعرابی حجرہ مقدسہ کے پاس آیا، اس کے دروازے کے شگاف میں سے اندر جھانکا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر لیا یا تیز دھار لکڑی لی، اعرابی کی طرف آئے تاکہ اس کی آنکھ پھوڑ دیں، وہ بھاگ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو ٹھہرا رہتا تو میں تیری آنکھ پھوڑ دیتا۔ بخاری سے نقل کر رہا ہوں۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اذن طلب کرنا اہل بصر پر لازم ہے۔ ابن ابی شیبہ امام احمد نے طارق حضرت سعد کی لونڈی سے روایت کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذن طلب فرمایا لیکن حضرت سعد رضی اللہ عنہ خاموش رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذن طلب فرمایا، حضرت سعد خاموش رہے۔ پھر اذن طلب فرمایا اور آپ واپس تشریف لے آئے۔ حضرت طارق کہتی ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا اور عرض کی، ہمیں کسی چیز نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذن دینے سے نہیں روکا مگر ہم نے ارادہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو میں اضافہ فرمائیں۔ ابو یعلا نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 مرتبہ بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرتبہ اس کے جواب میں لبیک لبیک کہا۔ وما توفیقی الا باللہ۔